آج کی کہانی کچھ یوں ہے، نیک دل بادشاہ اور غلام۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پرانے زمانے میں ایک عظیم الشان سلطنت ہوا کرتی تھی، جس کے بادشاہ کو انصاف، سخاوت اور رحم دلی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس سلطنت کے کونے کونے میں بادشاہ کے عدل کے چرچے تھے۔ لوگ اسے نیک دل بادشاہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ بادشاہ نہ صرف اپنے رعایا کی خوشحالی کا خیال رکھتا، بلکہ خود ان کے مسائل سننے کے لیے دربار میں روزانہ وقت نکالتا تھا۔ ایک دن بادشاہ دربار میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک نحیف غلام جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر ظلم کے نشان واضح تھے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ وہ تھکا ہوا اور خوف زدہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی کی ایک جھلک تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، کون ہو تم اور اس حالت میں میرے دربار تک کیسے پہنچے؟ غلام نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اے عظیم بادشاہ، میں نام لینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں ایک غلام ہوں جو اپنے ظالم مالک کے ظلم و ستم سے بچ کر بھاگا ہوں۔ میرے مالک نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، دن رات مجھ سے کام لیتا اور معمولی سی غلطی پر مجھے کوڑے مارے کرتا تھا۔ میں نے بہت صبر کیا، لیکن میری حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ آخر کار میں بھاگ نکلا اور امید لے کر آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کی باتوں کو غور سے سنا۔ غلام کے زخموں اور آنکھوں میں چھپی بے بسی نے بادشاہ کے دل کو نرم کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے طبیب کو بلایا اور غلام کے زخموں کا علاج کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس سے کہا، فکر نہ کرو، یہاں تم محفوظ ہو۔ تم مجھے اپنی پوری کہانی سناؤ۔ غلام نے اپنی لرزتی آواز اور اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اپنی داستان شروع کی، جس میں درد، قربانی اور ظلم کی ایسی کہانی چھپی تھی جو ہر سننے والے کو متاثر کر دے۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا، جہاں زندگی سادگی اور مشکلات کے درمیان جھولتی تھی۔ وہ ایک محنتی کسان کا بیٹا تھا جس کا دل اپنی زمین سے جڑا ہوا تھا۔ یہ زمین نہ صرف ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھی، بلکہ ان کے آباء و اجداد کی یادگار بھی تھی۔ مگر وقت اور حالات نے انہیں ایسی آزمائش میں ڈال دیا جس کا تصور بھی محال تھا۔ گاؤں کے ارد گرد فصلوں کے کھیت لہلاتے تھے اور اس کا والد دن رات محنت کرتا تاکہ زمین کو سرسبز رکھ سکے، لیکن ایک سال خشک سالی نے تمام امیدیں خاک میں ملا دیں۔ بارش نہ ہونے کے باعث فصلیں تباہ ہو گئیں اور کسان قرض میں ڈوب گئے۔ غلام کے والد نے سوچا کہ شاید آنے والا سال بہتر ہوگا، مگر حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ گاؤں کے ظالم سود خور جو ہمیشہ دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے تھے، اس نے ان کی بے بسی کو موقع سمجھ لیا۔ ایک دن سود خور ان کے گھر آیا اور اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ غلام کا والد ہاتھ جوڑ کر بولا، میرے مالک، ابھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگلی فصل کے ساتھ آپ کا قرض اتار دیں گے۔ مگر سود خور کے دل میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔
وہ کہکا لگا کر بولا، وقت تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن زمین میری ہوگی، اور اگر یہ بھی کافی نہ ہوا تو تمہارا بیٹا بھی میرے حوالے کر دو۔ غلام کا دل دھڑکنے لگا، لیکن اس نے اپنے والد کی آنکھوں میں جھلکتی بے بسی کو دیکھتے ہوئے چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن بعد سود خور نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر ان کی زمین چھین لی اور غلام کو زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ دن غلام کی زندگی کا سب سے تاریک دن تھا۔ سود خور نے غلام کو اپنے کھیتوں میں کام پر لگا دیا۔ دن نکلنے سے پہلے ہی اسے جگا دیا جاتا، وہ رات گئے تک کام کرتا رہتا۔ سخت گرمی میں جلتی ہوئی زمین پر کام کرنا اس کے لیے روز کا معمول بن گیا تھا۔ اگر وہ ذرا برابر بھی دیر کرتا یا تھک کر رک جاتا تو سود خور کے آدمی اس پر کوڑے برساتے تھے۔ غلام نے کئی بار بھاگنے کا سوچا، مگر ہر بار اس کا راستہ سخت پہرا اور خوفناک انجام نے روک دیا تھا۔ وہ دن رات خدا سے دعا کرتا تاکہ اسے اس ظلم سے نجات مل سکے۔ اس کی معصومیت اور ایمانداری نے اس کے دل کو مضبوط رکھا، اور وہ امید کرتا رہا کہ ایک دن کوئی اسے آزاد کرے گا۔ ایک دن غلام کو سود خور نے حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑا پتھر کھیت کے کنارے سے اٹھا کر دوسرے کنارے تک لے جائے۔ غلام نے اپنی پوری طاقت لگا دی، مگر پتھر اتنا وزنی تھا کہ وہ اسے ہلا بھی نہ سکے۔ سود خور کے آدمی اسے کوڑے مارنے لگے۔ غلام کے ہاتھ زخمی ہو گئے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا، اگر وہ آج جھک گیا تو ہمیشہ ظلم سہتا رہے گا۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، غلام نے بھاگنے کی ٹھانی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خطرناک ہے، مگر اسے اپنی آزادی ہر قیمت پر عزیز تھی۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے کھیتوں کے راہ سے بھاگ نکلا۔ غلام نے کئی دن جنگلوں اور ویران راستوں پر سفر کیا۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ اگر وہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا تو اسے انصاف ضرور ملے گا۔ راستے میں وہ ایک ندی کے کنارے بیٹھا، جہاں ایک بوڑھی عورت نے اسے پانی اور کھانے کے لیے کچھ دیا۔ اس عورت نے اس سے پوچھا، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا حال تو بہت برا لگ رہا ہے۔ غلام نے اپنی کہانی سنائی اور عورت نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا، میرا یقین ہے کہ بادشاہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، وہ بہت رحم دل ہے۔ جاؤ اور اپنی کہانی اس کے سامنے رکھو۔ آخر کار غلام بادشاہ کے محل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے دربانوں سے التجا کی کہ اسے بادشاہ سے ملنے دیا جائے۔ جب دربار میں اسے پیش کیا گیا تو غلام نے اپنی تمام تر کہانی بادشاہ کے سامنے رکھی۔ وہ بولا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کسی کا حق چھینا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے میں انسان نہیں، ایک چیز ہوں۔ میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ غلام نے کہا، بادشاہ سلامت، میری کوئی امید باقی نہیں تھی۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ میری جان لے لے، مگر پھر آپ کے انصاف کے بارے میں سنا، میرے دل میں امید پیدا ہوئی کہ شاید آپ کی پناہ میں میری زندگی بدل سکتی ہے۔ بادشاہ نے غلام کی بات سننے کے بعد دربار میں موجود وزیروں اور مشیروں کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم سب نے دیکھا کہ ظلم انسان کو کس حال میں پہنچا دیتا ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سلطنت میں انصاف قائم ہے؟
اگر ایک غلام کو اپنے حق کے لیے دربار تک آنا پڑے، بادشاہ نے غلام کو آزاد کرنے کا اعلان کیا اور کہا، آج سے تم میرے محل کے ایک معزز فرد ہو۔ تمہیں نہ صرف آزادی ملے گی بلکہ میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو تمہارے نصیب میں پہلے دن سے ہونی چاہیے تھی۔ غلام نے آزادی ملنے کے بعد بادشاہ کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اس نے اپنی ایمانداری، محنت اور دانائی سے نہ صرف بادشاہ بلکہ محل کے دیگر افراد کو بھی متاثر کیا۔ وہ دن رات بادشاہ کے ساتھ رہتا اور سلطنت کے معاملات میں مدد کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ غلام کی صلاحیتیں نمایاں ہونے لگیں۔ وہ لوگوں کے مسائل سمجھنے اور ان کے حل نکالنے میں ماہر تھا۔ بادشاہ نے اس کی دانائی کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا قریبی مشیر بنا لیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک اہم معاملہ دربار میں پیش آیا۔ سلطنت کے ایک طاقتور وزیر نے بادشاہ کے خلاف سازش کی اور غلام پر الزام لگایا کہ وہ بادشاہ کے اعتماد کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ غلام آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات غور سے سنی اور غلام سے کہا، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ تم اپنا دفاع کرو۔ غلام نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرا دل صاف ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت ایمانداری سے کی ہے۔ اگر میرا قصور ثابت ہو جائے تو میں اپنی سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میں بے قصور ثابت ہوا تو ان لوگوں کو سزا دی جائے جو جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ وزیر ہی سازش کے لیے پیچھے تھا۔ غلام بے قصور ثابت ہوا اور وزیر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بادشاہ نے غلام کی وفاداری کی مزید تعریف کی اور کہا، تمہاری سچائی اور قربانی نے مجھے یقین دلایا ہے کہ نیک نیتی اور ایمانداری ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ بادشاہ نے غلام کو ایک بڑے علاقے کا حاکم بنا دیا جہاں اس نے اپنی محنت اور دانائی سے انصاف اور خوشحالی کا نظام قائم رکھا۔ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یہ کہانی غلام کے عروج اور بادشاہ کی رحم دلی کا بہترین نمونہ ہے۔ نیک دل بادشاہ نے ثابت کیا کہ انصاف اور انسانیت کے ذریعے ایک غلام کو بھی عزت اور کامیابی دی جا سکتی ہے۔ غلام نے اپنی سچائی اور محنت سے ثابت کیا کہ وہ اعتماد کے لائق تھا۔ بادشاہ اور غلام کی یہ داستان آج بھی لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ انصاف، نیکی اور وفاداری زندگی کے سب سے اہم اصول ہیں۔ تو آپ کو بادشاہ اور اس غلام کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔